بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا واقعی شوہر کا اپنی بیوی کو اس کے نام سے پکارنا گناہ ہے، یا بیوی اگر اپنے شوہر کا نام لے کر مخاطب کرے تو یہ بے ادبی ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کوئی واضح حکم فرمایا؟ اور کیا ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے مخاطب کرتی تھیں یا کسی اور انداز سے؟ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آج بھی بہت سے گھروں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ناجائز سمجھتے ہیں جبکہ کچھ اسے بالکل درست قرار دیتے ہیں، لیکن آخر قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مستند دلائل کے ساتھ جانیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ازدواجی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور احترام، محبت اور حسن معاشرت کا اصل معیار کیا ہے؟ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آج آپ کے ذہن میں موجود کئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا سوال ہے جو نہ جانے کتنے عرصے سے گھروں، محفلوں اور دینی حلقوں میں بار بار زیر بحث آتا رہا ہے، مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس کا ایک متفقہ جواب لوگوں کے درمیان موجود نہیں۔ کچھ لوگ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر کو نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، جبکہ کچھ لوگ اسی اعتماد کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر درست بات کون سی ہے؟ کیا یہ واقعی حلال اور حرام کا معاملہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ آپ نے یقیناً ایسے خاندان بھی دیکھے ہوں گے جہاں بیوی نے ساری زندگی شوہر کا نام زبان پر نہیں لایا، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان محبت کی بجائے اختلاف، ناراضی اور دوریاں موجود رہیں۔ اور دوسری طرف ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے ہیں، مگر ان کے درمیان محبت، احترام، اعتماد اور خوشگوار تعلق کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ تو پھر اصل معیار کیا ہے؟ کیا صرف نام لے کر پکارنا یا نہ پکارنا ہی عزت اور احترام کا پیمانہ بن سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جلد بازی میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ وہ کسی روایت کو سن لیتے ہیں، کسی بزرگ کا طرز عمل دیکھ لیتے ہیں، یا اپنے خاندان کی روایت کو ہی آخری دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ پھر وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہر مسئلے کو اس کے اپنے پس منظر اور اصولوں کے مطابق سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی بنا پر وہ اپنی رائے دوسروں پر بھی نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اہل علم ہمیشہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلاتے آئے ہیں کہ دین صرف الفاظ یاد کر لینے کا نام نہیں، بلکہ ان الفاظ کو ان کے صحیح مفہوم، صحیح موقع اور صحیح پس منظر کے ساتھ سمجھنے کا نام ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص صرف ایک جملہ لے کر فیصلہ کر لے اور اس کے حالات اور سیاق کو نظر انداز کر دے تو ممکن ہے وہ خود بھی غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور دوسروں کو بھی غلط راستے پر ڈال دے۔ اب آئیے اس موضوع کی اصل بنیاد کی طرف چلتے ہیں۔ جب بیوی کے شوہر کو نام لے کر پکارنے کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اکثر لوگ فوراً دو مختلف رائے رکھنے والے گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ شوہر کا نام لینا ہر حال میں غلط ہے، جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کسی بھی صورت کوئی قباحت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے واقعی اس مسئلے کا فیصلہ اتنا مختصر اور دو ٹوک انداز میں کیا ہے، یا اصل حقیقت ان دونوں آراء کے درمیان موجود ہے؟ آئیے اب اس مبارک گھر کی طرف رخ کرتے ہیں جسے پوری امت اپنے لیے بہترین نمونہ اور کامل مثال مانتی ہے۔ وہ مقدس گھر جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی بسر فرمائی، اور جہاں سے ہمیں ازدواجی زندگی کے ایسے سنہری اصول اور خوبصورت آداب ملتے ہیں جو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشل راہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک نہایت خوبصورت اور مستند روایت منقول ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا حسین پہلو دکھاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ کیسے
कैसे मालूम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज़ होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, नाराज़गी की हालत में भी मैं सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, आपसे मोहब्बत नहीं छोड़ती। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का अंदाज़ बेमिसाल था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कभी इनके पूरे नाम से मुखातब फरमाते और कभी मोहब्बत भरे अंदाज में सिर्फ आयश कहकर पुकारते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद रिवायत करती हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयश, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, ये तुम्हें सलाम कह रहे हैं। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस रिवायत से मालूम होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मोहब्बत और अपनाइयत के इजहार के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आयश कहकर भी मुखातब फरमाया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दीन के बाज़ अहकाम ऐसे होते हैं जिनमें शरीयत हमें बुनियादी रहनुमाई फराहम करती है, जबकि इन पर अमल दरामद का तरीका हर मुआशरे के राज, उर्फ़, आदाब और हालात के मुताबिक मुतय्यन होता है। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि क्या बीवी के लिए अपने शौहर को इसके नाम से मुखातब करना शरअन जायज़ है या नाजायज़? इस सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि कुरान मजीद और सही अहादीस में ऐसी कोई अमूमी मुमानत मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर हर दौर और हर मुआशरे में बीवी का शौहर का नाम लेना हराम या गुनाह करार दिया जा सके। इसी तरह शरीयत में ऐसी कोई वाज़िह हिदायत भी मौजूद नहीं कि हर औरत पर लाजम हो कि वो अपने शौहर को सिर्फ नाम लेकर ही पुकारे। लिहाजा सिर्फ शौहर का नाम लेना या ना लेना बज़ाते खुद ना कोई गुनाह है और ना ही ऐसी नेकी जिसे हर हाल में लाजम करार दिया जाए। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ अहकाम नहीं देता बल्कि इंसान के अखलाक, किरदार और मामलात की भी इस्लाह करता है। मियाँ बीवी के ताल्लुक में भी कुरान करीम सिर्फ ये नहीं सिखाता कि एक दूसरे को किस नाम से पुकारा जाए, बल्कि ये तालीम देता है कि मोहब्बत, रहमत, नरमी, वफादारी और हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। जब घर में ये खूबियाँ मौजूद हों तो बहुत से इख्तलाफात खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सिफ़ात ना हो तो सिर्फ अल्फाज बदल लेने से रिश्ते खूबसूरत नहीं बनते। याद रखिए, शौहर की इज्जत सिर्फ इसके नाम में नहीं बल्कि इसके किरदार में है, और बीवी की अजमत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि इसकी वफादारी और हुस्न इखलाक में है। मजबूत इस दुआजी रिश्ता इस बात से कायम नहीं होता कि मियाँ बीवी एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं, बल्कि इससे कायम होता है कि वो एक दूसरे के दिल का कितना ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत की कितनी हिफाजत करते हैं और हर हाल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, सुकून और रहमत का जरिया बनते हैं। यही वो मियार है जो अल्लाह ताला के नज़दीक भी पसंदीदा है, और यही एक खुशहाल और पुरसकून ख़ानदान की असल बुनियाद है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कभी एक दूसरे का नाम नहीं लेते, मगर इनकी ज़िंदगी सख्त लहजे, नाराज़ी, बेएतमादी और दिल आज़ारी से भरी होती है। इसलिए सिर्फ नाम ना लेना एहतराम की ज़मानत नहीं बल्कि हकीकी एहतराम, अच्छे अखलाक, मोहब्बत और हुस्न सलूक में पोशीदा है। दूसरी जानब ऐसे बेशुमार घराने भी हैं जहां मियाँ बीवी एक दूसरे को नाम लेकर मुखातब करते हैं, मगर इनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी, इनके दिलों में मोहब्बत और इनके रवैयों में बाहमी एहतराम नुमायाँ होता है। ऐसे घरों में नाम लेने से इज्जत में कोई कमी नहीं आती बल्कि अच्छा इखलाक, मोहब्बत और हुस्न मुआशरत ही इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत और खूबसूरत बनाता है। इसलिए अहले इल्म हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी मसले पर राय कायम करने से पहले ये देखा जाए कि शरीयत ने इस बारे में कोई सरी हुक्म दिया है या सिर्फ एक अमूमी असूल बयान किया है। अगर किसी मामले में वाज़िह शरई हुक्म मौजूद हो तो फिर किसी रस्म रिवाज या ख़ानदानी रिवायत की कोई हसीयत बाकी नहीं रहती। लेकिन अगर शरीयत ने किसी मसले में वुसअत और गुंजाइश रखी हो तो फिर उर्फ़ हालात और मुआशरती अदाब को भी मलहूज़ रखा जाता है, बशर्त के वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ ना हो। अब एक और अहम नुक्ते पर भी गौर कीजिए। बाज़ लोग सिर्फ
इस वजह से दूसरों को मलामत करने लगते हैं कि वो अपने शौहर को नाम लेकर पुकारते हैं और इन्हें गुनाहगार करार दे देते हैं, जबकि कुछ लोग इन खवातीन का मजाक बनाते हैं जो अपने शौहर को नाम की बजाय एहतराम से किसी लक़ब या मुनासिब अंदाज में मुखातब करती हैं। हकीकत ये है कि ये दोनों रवैये दुरुस्त नहीं। जिन मामलात में शरीयत ने वुसअत और गुंजाइश रखी हो वहाँ एक दूसरे पर हुक्म लगाने की बजाय नरमी, हिकमत और बाहमी एहतराम के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर आपके ख़ानदान या मुआशरे में ये रिवाज है कि बीवी शौहर का नाम नहीं लेती और इससे अदब, मोहब्बत और ख़ानदानी अहम आहंगी बरकरार रहती है, तो ऐसी रिवायत का एहतराम करना काबिल तारीफ़ है, बशर्त कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। और अगर किसी मुआशरे में मियाँ बीवी एक दूसरे को नाम लेकर मुखातब करते हैं और इसमें बेअदबी, गुस्ताखी या तहकीर का कोई पहलू नहीं पाया जाता, तो सिर्फ इस बुनियाद पर इन्हें गुनाहगार करार देना भी दुरुस्त नहीं। याद रखिए, असल अहमियत ज़ुबान की नहीं बल्कि दिल की है, असल कदर अल्फाज की नहीं बल्कि लहजे की है, असल बुनियाद नाम की नहीं बल्कि एहतराम की है, और असल हुस्न रस्म रिवाज में नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और हुस्न मुआशरत में है। ज़रा सोचिए, अगर एक शौहर अपनी बीवी की इज़्ज़त करे, इसके हकूक़ अदा करे, इसकी दिलजोई करे और बीवी भी अपने शौहर के साथ मोहब्बत, वफादारी और एहतराम का बर्ताव करे, तो क्या अल्लाह ताला के नज़दीक इनकी कदर का फ़ैसला सिर्फ इस बात से होगा कि वो एक दूसरे को किस नाम से पुकारते हैं? यकीनन नहीं। इस्लाम हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करना, घरों को जोड़ना और मोहब्बत को बढ़ाना सिखाता है। अगर कोई शौहर बीवी का नाम ना ले मगर इसके साथ सख्ती और बेरुखी से पेश आए, तो सिर्फ नाम ना लेने से वो अच्छा शौहर नहीं बन जाता। इसी तरह अगर कोई बीवी शौहर को नाम लेकर पुकारे मगर इसके लहजे में मोहब्बत, एहतराम और खलूस हो, तो सिर्फ नाम लेने से वो बेअदब नहीं हो जाती। हकीकत ये है कि असल अहमियत नाम की नहीं बल्कि ताल्लुक़ है। मजबूत रिश्ते अल्फाज से नहीं बल्कि अच्छे रवैयों, मोहब्बत, एहतराम और हुस्न मुआशरत से कायम रहते हैं, और यही वो तालीम है जो इस्लाम हमें देता है। कुरान करीम ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ की असल बुनियाद नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाई है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। सूरतुल रूम आयत 21। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तुम एक दूसरे को किन अल्फाज या किस नाम से पुकारो, बल्कि इसने इस रिश्ते की हकीकी रूह बयान फरमाई कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत हो, रहमत हो, एक दूसरे के लिए नरमी हो और एक दूसरे की कमज़ोरियों को बर्दाश्त करने का जज्बा हो। जब दिल मोहब्बत से भर जाएं और रवैयों में शफ़क़त और एहतराम आ जाए, तो यही वो नेमत है जिस पर एक खुशहाल और मजबूत ख़ानदान की बुनियाद कायम होती है। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआजी ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं, तो हमें सिर्फ अहकाम नहीं बल्कि मोहब्बत, एहतराम और हुस्न मुआशरत के बेहतरीन नमूने भी मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जज्बात का ख्याल रखते थे, इनसे मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते थे और इनकी कैफियत को भी महसूस करते थे। चुनाचे एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कब खुश होती हो और कब नाराज़ होती हो। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक ऐसे शौहर की मिसाल है जो अपनी अहलिया के दिल और एहसासात को समझता है। आज बहुत से घरों में असल मसला नाम का नहीं बल्कि तवज्जो, मोहब्बत और बाहमी एहतराम का है। अगर शौहर मोहब्बत से बीवी का नाम ले तो वही नाम अपनाइयत का इजहार बन जाता है, और अगर लहजा सख्त हो तो एहतराम वाले अल्फाज भी अपना असर खो देते हैं। हकीकत ये है कि मजबूत रिश्ते नामों से नहीं बल्कि मोहब्बत भरे रवैयों, अच्छे लहजे और हुस्न इखलाक से कायम रहते हैं। इसी तरह अगर बीवी अपने शौहर को नाम लेकर मुखातब करे मगर इसके लहजे में एहतराम हो, बात करने का अंदाज नरम हो और दिल में इज्जत हो, तो इससे रिश्ता कमज़ोर नहीं होता। लेकिन अगर कोई शौहर या बीवी नाम तो ना ले मगर गुफ्तगू में तहकीर, सख्ती और बेरुखी हो, तो वहाँ सिर्फ रस्म बाकी रह जाती है, मोहब्बत नहीं। इस्लाम सिर्फ अल्फाज बदलने की तालीम नहीं देता बल्कि दिलों में नरमी, एहतराम और हुस्न इखलाक पैदा करने की तालीम देता है। हकीकत ये है कि हर इंसान में कुछ खूबियाँ और कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। जो घर मोहब्बत, बर्दाश्त और दरगुजर पर कायम होते हैं, वहाँ सुकून भी रहता है और
برکت بھی۔ اگر آپ خوشحال ازدواجی زندگی چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیے، نرمی سے گفتگو کیجیے، ایک دوسرے کی خوبیوں کی قدر کیجیے، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے اور ہمیشہ اپنے شریک حیات کو یہ احساس دلائیے کہ وہ آپ کی زندگی میں اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جو رشتوں کو مضبوط اور دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ یقین جانیے، جس گھر میں یہ خوبیاں آ جائیں وہاں یہ سوال اپنی اہمیت کھو دیتا ہے کہ شوہر کو نام لے کر پکارا گیا یا نہیں۔ اصل محبت تو وہاں دکھائی دیتی ہے جہاں شوہر گھر آتے ہی بیوی کی خیریت دریافت کرے، جہاں بیوی شوہر کی تھکن کو محسوس کرے، جہاں دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہوں اور جہاں اختلاف کے باوجود عزت، محبت اور دلوں کی پاکیزگی برقرار رہے۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے رشتے کو ایک نہایت خوبصورت مثال سے بیان فرمایا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 187۔ ذرا غور کیجئے، لباس انسان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی زینت بھی بنتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بھی صرف الفاظ یا ناموں پر قائم نہیں ہوتا بلکہ قربت، تحفظ، سکون اور باہمی محبت پر استوار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک لمحے کے لیے اس بحث کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکارتی ہے یا نہیں، یا شوہر اپنی بیوی کا نام لیتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ہم صرف اسی سوال میں الجھے رہیں تو ممکن ہے ہم اس اصل حقیقت کو بھول جائیں جس پر ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک شوہر پوری زندگی اپنی بیوی کا نام نہ لے لیکن اس کے جذبات کی قدر نہ کرے، اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ نہ دے، اس کی عزت کی حفاظت نہ کرے اور اس کی رائے کو اہمیت نہ دے، تو کیا صرف نام نہ لینے سے وہ بہترین شوہر بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح اگر ایک بیوی اپنے شوہر کا نام نہ لے مگر اس کی محنت کی قدر نہ کرے، اس کی عزت کا خیال نہ رکھے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا احترام برقرار نہ رکھے، تو کیا صرف نام نہ لینے سے وہ مثالی بیوی کہلائے گی؟ یقیناً نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے الفاظ سے پہلے اخلاق کی تعلیم دی ہے اور رسم سے پہلے کردار کو اہمیت دی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر محبت، اعتماد اور ایک مضبوط ازدواجی زندگی قائم ہوتی ہے۔ شوہر کی عزت اس بات سے بلند نہیں ہوتی کہ بیوی اسے کس نام سے پکارتی ہے بلکہ اس کے حسن اخلاق، اس کے کردار اور اپنی بیوی کے ساتھ اس کے رویے سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی خوشی کا کتنا خیال رکھتا ہے، اس کے دکھ درد کو کس حد تک اپنا سمجھتا ہے، اس کی تھکن کو محسوس کرتا ہے اور اس کے خاموش جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک عورت کے دل میں اپنے شوہر کی محبت اور احترام کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں۔ ایک بہترین شوہر وہ نہیں جو صرف لوگوں کے سامنے محبت بھرے الفاظ بولے، بلکہ وہ ہے جس کا اخلاق تنہائی میں بھی ویسا ہی ہو جیسا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، جو اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالے، اس کی خوبیوں کی قدر کرے اور ہر مشکل گھڑی میں اسے یہ احساس دلائے کہ وہ تنہا نہیں بلکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسی طرح ایک نیک اور سمجھدار بیوی کی پہچان بھی صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ شوہر کا نام لیتی ہے یا نہیں، بلکہ اس کی اصل پہچان اس کی وفاداری، حسن اخلاق اور امانت داری ہے۔ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے، اس کی محنت اور حلال کمائی کی قدر کرتی ہے، اس کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے اعتماد اور عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کی وفاداری صرف اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے پہچانی جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہے، اس کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی، اس کے خاندان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہے اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ وہ اپنے والد کی عزت اور احترام کرنا سیکھیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہیں اور یہی ایک مضبوط، خوشحال اور پرسکون خاندان کی بنیاد بنتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے اصل مسائل کو چھوڑ کر ثانوی باتوں کو اپنی بحث کا مرکز بنا لیا ہے۔ ہم اس پر تو طویل گفتگو کرتے ہیں کہ شوہر یا بیوی کو نام لے کر پکارنا چاہیے یا نہیں، مگر یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں سے محبت، برداشت، معافی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا جذبہ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے پہچانی جاتی ہے اور احترام صرف زبان سے نہیں
نہیں بلکہ لہجے اور کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایک نرم گفتگو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتی ہے، جبکہ ایک سخت جملہ ایسے زخم دے جاتا ہے جو مت تو نہیں بھرتے۔ قرآن کریم نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون اور اطمینان کا رشتہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ سورۃ الروم آیت 21۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی اصل بنیاد ناموں پر نہیں بلکہ سکون، محبت، رحمت اور حسن معاشرت پر قائم ہوتی ہے۔ آخر میں بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت، سکون اور برکت قائم رہے تو اس بات پر کم توجہ دیجیے کہ آپ کو کس نام سے پکارا گیا، اور اس بات پر زیادہ غور کیجیے کہ کیا آج آپ نے اپنے شریک حیات کا دل خوش کیا، کیا اس کی عزت کی، کیا اس کے جذبات کو سمجھا، اور کیا اسے یہ احساس دلایا کہ وہ آپ کی زندگی میں اہم مقام رکھتا ہے۔ اگر ہر شوہر اور ہر بیوی روز اپنے آپ سے یہی چند سوال پوچھنا شروع کر دیں تو بہت سے اختلافات پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو نام لے کر پکارنا نہ محبت کا معیار ہے اور نہ بے ادبی کا فیصلہ۔ اصل معیار دلوں کی محبت، لہجوں کی نرمی اور رویوں کی شائستگی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ جب دلوں میں اخلاص ہو تو عام سے عام لفظ بھی محبت بن جاتا ہے، اور جب دلوں سے محبت ختم ہو جائے تو احترام والے الفاظ بھی اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو محبت، رحمت، سکون اور باہمی احترام کا گوارا بنائے، اور ہمیں ایسا میاں بیوی بنائے جو ایک دوسرے کے لیے دنیا میں بھی راحت کا سبب ہوں اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے مستحق بنے۔ آمین۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے سچی محبت، خالص احترام، نرم دلی اور حسن اخلاق پیدا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت، رحمت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، ہمیں بھی اپنے گھروں میں اسی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر شوہر کو اپنی بیوی کے لیے رحمت اور ہر بیوی کو اپنے شوہر کے لیے سکون بنا دے۔ ہمارے گھروں سے جھگڑے، نفرت، تکبر اور بد زبانی کو دور فرما، اور ان میں محبت، رحمت، معافی، وفاداری اور اطمینان بھر دے۔ اے اللہ، جن گھروں میں پریشانیاں ہیں انہیں خوشیوں میں بدل دے، جن دلوں میں دوریاں ہیں انہیں محبت میں بدل دے، اور ہمیں دنیا میں بھی ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیشت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ایسے ہی مستند اور ایمان افروز اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے تو کمنٹ میں یا ودودو ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔